قرآن مجید کے ترتیب وار سلسلہ تفسیر میں آج ہم 7ویں سپارے سے سورہ انعام کی آیت نمبر 97-98 پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی بارگاہ لم یزل میں دست بستہ دعا ہے، رب العالمین سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حاضرین مکرم، ان آیات میں مشرکین کو خالق کائنات کی طرف سے اپنی شان ربوبیت کے اظہار کے لیے، اپنی پہچان اور اپنے تعارف کے لیے اپنی صفات عالیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ آیات میں ہم نے اس خالق کائنات کی صفت تخلیق کے بارے میں، اس نے جو اپنا تعارف خود بتایا اس کے بارے میں پڑھا کہ وہ اللہ ہے جو بیج سے چیر کر سرسبز و شاداب پودے برآمد کرتا ہے، سبحان اللہ، اور جو زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، بے شک بے شک بے شک، اور جو ہر صبح کی تخلیق کا خالق ہے۔ آج کی آیات مبارکہ بھی اسی رب دو جہاں پروردگار عالم کی صفات کا درس لیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اللہ وہی ہے جو بناتا ہے ستاروں کو۔ سبحان اللہ۔ زمانہ قدیم سے انسان کی گمراہی اور انسان کے بہک جانے کا ایک جو انداز تھا کہ انسان ستاروں کی، سورج چاند اور ستاروں کی پوجا اور عبادت کرتا رہا، اور انہیں درجہ خدا تک، درجہ الہ تک معاذ اللہ لے جاتا رہا۔ فرمایا کہ اللہ وہ ہے جعل لکم النجوم، جو ستاروں کو بناتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے اور ان لوگوں کے لیے پیغام خدا بندی ہے، اور ان کے لیے رب لم یزل کی دعوت فکر ہے کہ جو ستاروں کے بارے میں اپنا عقیدہ غلط بنائے ہوئے تھے، گمراہی کا شکار تھے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور اللہ وہ ہے جو ستاروں کو بناتا ہے۔ یعنی یہ بات انسان کی جبلت میں شامل کر دی جائے اور انسان کی فطرت میں شامل کر دی جائے کہ انسان کے لیے یہ بنائے گئے ہیں، تخلیق کیے گئے ہیں، یہ بنانے والے نہیں ہیں، بنانے والا وہ الہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جو پروردگار عالم ہے، جو خلاق دو جہاں ہے، جو ساری کائنات کا تن تنہا تخلیق کرنے والا اور بنانے والا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور یہ بنائے بھی ہم نے تمہارے لیے ہیں، انسانوں کے لیے بنائے ہیں۔ ستاروں کے بننے سے نہ تو رب کی جو صفات ہیں ان میں کوئی اضافہ ہونے والا تھا، اور اگر ان کی تخلیق کا اظہار نہ کیا جاتا تو ان سے اس کی شان میں کوئی کمی بھی نہیں آنے والی تھی۔ فرمایا ہم نے ستاروں کو بنایا، انسان جو گمراہ ہو کر، جو غلط راہ کا شکار ہو کر ستاروں کی
سورج اور چاند کی عبادت کی طرف مائل ہو چکا تھا، فرمایا جعل لکم النجوم، اللہ وہ ہے جس نے ستاروں کو بنایا، لتہتدوا بہا، تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے ان کو تمہارے لیے، بہا فی ظلمات البر والبحر، تاکہ تمہیں اندھیرے میں خشکی اور تری کا جو سفر ہے اس میں تمہارے لیے یہ فائدے مند رہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اور بے شک اللہ نے اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے تاکہ علم والے جان سکیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے تخلیق کیا ہے۔ تو حاضرین مکرم، قرآن مجید کی سورہ انعام کی یہ آیات انسان کی تخلیق کے بارے میں ہمیں وہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنا ہے اور اسے اپنی جو گم کرتا راہ ہے، جس راہ کو وہ بھول چکا ہے، اس کے بارے میں اسے خبر ہو جائے گی۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور اس میں کبھی ٹھہراؤ ہے اور کبھی ہم نے امانت کے طور پر دیا ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، اور بے شک اللہ کی آیات اس کے لیے ہے تفصیل کے ساتھ جو فکر کرنے والا ہے، جو غور کرنے والا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ انعام کی یہ آیات انسان کو جہاں دوسروں کے لیے، مشرکین کے لیے دعوت فکر ہے، جنہوں نے خالق الہ کے سوا، جنہوں نے ذات واحد کے سوا، جنہوں نے اس پروردگار عالم کے علاوہ دوسری مخلوقات سے اور دوسری اشیاء سے اپنا وہ تعلق بنایا اور ان سے وہ رویہ اختیار کیا کہ انہیں الہ کے درجے تک لے گئے، رب کریم نے انہیں ان آیات میں دعوت فکر دی کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا، کہ وہ جو ستاروں کو خدا بنا رہے ہیں ان کے لیے پیغام خداوندی یہ ہے، پروردگار عالم کا پیغام یہ ہے کہ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، کہ ستاروں کو تو اللہ نے بنایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اصل تو خالق کی ذات ہی مستحق ہے الہ ہونے کی، اور جو مستحق ہے لائق سجدہ ہے وہ تو ذات الہ ہے۔ فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، اب نبی کریم امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی دعوت کا آغاز فرما رہے تھے تو ایسی آگے سے انہیں قوم کا سامنا تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بھی علم ہے۔ فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صحابہ کرام میں رئیس المفسرین ہونے کا اعزاز حاصل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا کریم سے پوچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر معترض ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ علم رکھتے ہیں، تو جو بارگاہ رسالت کے مقابلے پر علم رکھنے والے ہیں ان کا علم اسی طرح ناقص ہے اور ان کا علم اسی طرح ناقابل قبول ہے۔ رب کریم نے فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، جن کے پاس علم ہے ان کے پاس ہماری آیتیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اب وہ قومیں اور وہ گروہ جو باوجود اس کے کہ جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمارے پاس آسمانی کتابوں کا علم موجود ہے، ہمارے پاس سابقہ انبیاء کی شریعتوں کا علم موجود ہے، اور اس کے باوجود وہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور آپ کے پیغام پر حاضر نہیں تھے اور اس پر اعتراض کرنے والے تھے۔ رب کریم نے فرمایا کہ ہماری آیات کھلی ہوئی ہیں، تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن علم والوں کے لیے ہے۔
اور دوسری آیت میں فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہماری آیات تفصیل کے ساتھ ہیں لیکن اس کے لیے جو فکر کرنے والا ہے، جو غور کرنے والا ہے، جو تدبر کرنے والا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جن قوموں کا سامنا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم زیادہ عقل والے ہیں، ہم زیادہ غور و فکر رکھنے والے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس تدبر ہے اور اگر تمہارے پاس دعوی علم ہے تو پھر تمہیں سب سے پہلے امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کی گواہی دینا ضروری ہے، وگرنہ تمہارے یہ سارا علم کا دعویٰ اور تمہارا یہ سارا عقل کا دعویٰ یہ سارا بے معنی اور بے مقصد ہے۔ حاضرین مکرم، آیات کا نزول تو ان گروہوں کے لیے تھا لیکن یہ قرآن مجید کی آیات، سورہ انعام کی یہ آیات آج بھی موجود ہیں اور یہ ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ آج بھی جو علم کا دعویٰ رکھتا ہے اور آج بھی جو غور و فکر اور صاحب عقل ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے اس کے لیے لازم یہ ہے کہ اس کو اپنا تعلق بارگاہ رسالت سے بنانا ہوگا۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مقابلے پر اور آپ کے طریقے کے مقابلے پر کوئی علم کا دعویٰ رکھتا ہے تو اس کا علم کا دعویٰ اور اس کا صاحب عقل ہونے کا دعویٰ بے مقصد ہے۔ حاضرین مکرم، سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 97 اور 98 ہمارے لیے یہی دعوت فکر اور یہی سبق رکھتی ہے کہ اگر انسان کو علم کا دعویٰ ہے اور انسان کو اگر صاحب عقل ہونے کا دعویٰ ہے تو وہ اسی صورت اس کے لیے فائدے مند ہے، اس کا علم بھی اور اس کا عقل بھی، کہ جب اس کی نسبت اور اس کا تعلق رسالت مآب ختمی مرتبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم